الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. حج کے متعین مہینے ہیں جن پر ان مہینوں میں آزادی، استطاعت، صحت، ایمان، عقل کے پائے جانے پر حج فرض ہو جائے. ان کو چاہیے کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں، سخت کلامی نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں. حج کے زمانے میں خاص طور سے حاجی جو بھی نیک عمل وہاں کر رہا ہوتا ہے، ہر عمل پر اللہ کی خصوصی نگاہ ہے. اپنا سامان سفر، علم، عمل، تربیت اور اسباب کے اعتبار سے جو بھی ہو اپنے ساتھ رکھو، اور بہترین سامان سفر یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی ہو، اسی کا شوق ہو، اسی کا جذبہ ہو، اس کی نافرمانی کا خوف دل میں بسا ہو. واتقون یا اولی الالباب، اے عقل مندوں کی جماعت، اللہ کے احکام کی پابندی کرو، نافرمانی سے ڈرتے رہو. یہ تو قرآن پاک کی آیات تھی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو امسال کے حج کے اسباب اختیار کرتے ہوئے حج کا عزم مصمم کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ صحت، عافیت، اعمال صالحہ کے ساتھ مقامات مقدسہ کی عظمت اور ادب کا خیال رکھتے ہوئے مقبول حج نصیب فرمائے، عافیت کا سفر جانے اور آنے کا مکمل کرائے.
حج میں دیکھا جائے تو 4 چیزیں ہیں. ایک ہے حج کی تیاری، ایک ہے حج کا سفر، ایک ہے عمرہ، ایک ہے حج اور ایک ہے مدینہ منورہ کی حاضری. جو لوگ پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں، جیسا کہ اس سال کی حج کمیٹی کے غالباً جو جتنے بھی رفقا ہیں مدھیہ پردیش کے، وہ غالباً اسی طرح جا رہے ہیں کہ پہلے وہ مدینہ منورہ جائیں گے. تو پہلے ان کی حاضری مدینہ منورہ کی ہے، اس کے بعد ذوالحلیفہ سے ان کا عمرہ ہے اور پھر حج ہے، اور طواف وداع کے بعد ان کی اپنے ملک واپسی ہے. جہاں تک مسئلہ ہے تیاری کا، حج کی تیاری کو ہم 4-5 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تیاری ہوتی ہے اخلاقی تیاری. حقوق العباد کے اعتبار سے تیاری وہ یہ ہوگی کہ آپ لوگوں سے معافی تلافی کریں جن سے آپ کے اختلافات، دنیاوی مسائل میں جن سے اختلاف ہے، جن سے بات چیت بند ہے، جن کا دل دکھایا ہے، جن کو تکلیف پہنچائی ہے، جن کو بے عزت کیا ہے، برا بھلا کہہ دیا ہے، جن کا حق دبایا ہے، جن کو بھی جس طرح کی بھی کوئی تکلیف ہم سے پہنچی ہے، ہم ان سے معافی تلافی کریں. اس لیے کہ یہ حقوق العباد، ان کا بوجھ اپنے سر پر لے کر، ان کی بد دعائیں اپنے سر پر لے کر ہم اللہ کی پاک بارگاہ میں حاضر ہونا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب سمجھتے ہیں. اس لیے سب سے پہلے یہ عمل کر لیا جائے. لوگ عامتاً ان کے یہاں تو جاتے ہیں جو دعوتیں کھلاتے ہیں، لیکن جو دھتکاریں، برا بھلا کہیں اس لیے کہ ان سے اختلاف رہا ہے، ان کے یہاں جانے سے لوگ کتراتے ہیں. حق یہ ہے کہ جانا وہی ہے جہاں کے تعلقات ہمارے خراب. یہ ایک پہلا کام ہے. اگر کسی کا کوئی مالی حق ہے، کسی دکان والے کے پیسے باقی ہیں، کسی کا سامان زیادہ آ گیا ہے، جو کچھ بھی ہو، اس کو سب سے پہلے ادا کر لیں. جو ادا نہیں ہو سکتا ہے اسے لکھ کر وصیت بنا کر رکھ کر جائیں، یا خود جس کا مسئلہ ہے اس سے وعدہ کر کے جائیں. دوسری تیاری جسمانی اعتبار سے ہوتی ہے کہ ہم تھوڑی سی چلنے کی مشق کریں. تھوڑا سا چلتے ہیں، سانس پھولتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم مریض ہیں، ہمارے دل میں کچھ ہے، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، چلنے کی عادت نہیں ہے. اگر اسی حال میں چلے گئے، تھوڑا سا چلیں گے، سانس پھولے گی، پیروں میں سوجن آ جائے گی، پریشان ہو جائیں گے. میں آج دوپہر میں بھی عرض کیا تھا کہ اگر سوجن آتی ہے تو گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نماز اتنی لمبی لمبی پڑھتے تھے، قدمین مبارکین پہ ورم آ جاتا تھا اور وہ ورم بنا رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کے اشغال میں کوئی کمی نہیں آئی ہے. تو اتنی جلدی گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہاں سے پہلے چلنے کی مشق کریں، اپنے آپ کو تیار رکھیں. تیسری جو تیاری ہوتی ہے وہ ہے اپنی عملی تربیت کی تیاری. ایک طرف ہم دعائیں بھی یاد کریں گے جو یاد کرنے کی ہیں، ایک شوق ہونا چاہیے. ہم کچھ فضائل پڑھتے بھی رہیں، سنتے بھی رہیں،
تاکہ مقامات مقدسہ کی زیارت کا شوق پیدا ہو. وہاں کیا کیا مقامات ہیں، ان کے فضائل کیا کیا ہیں، وہ ہماری نظر میں رہیں. اسی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو عملی طور پر ایڈجسٹ کریں. ہمیں سفر کرنا ہے اور عبادت کے لیے جانا ہے. اس کو ہم اس طرح ترتیب دیں کہ ہم یہیں سے تہجد گزار بنیں، رات کو جلدی اٹھنے کی مشق کریں، اشراق، چاشت، اوابین، نوافل اور مسجد میں زیادہ دیر گزارنے کی عملی مشق اگر یہاں سے ہوگی تو وہاں کام آئے گی. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تو ہم مصروفیات میں ہیں، وہاں فارغ ہو جائیں گے تو فوراً وہاں ولی بن جائیں گے اترتے ہی، اور پھر جدہ اتر کے ولی بنیں گے. کوئی سوچتا ہے کہ پھر مکے جا کے ولی بنیں گے، پھر سوچتے ہیں کہ حج کا وقت آئے گا تب ولی بن جائیں گے، پھر وقت سوچتے ہیں کہ حج کے بعد ولی بنیں گے، پھر سوچتے ہیں یہاں نہیں مدینے جا کے بن جائیں گے، پھر سوچتے ہیں واپس آ کے بن جائیں گے، اور جیسے گئے تھے ویسے ہی واپس آئیں گے. یہاں سے ہی آپ کو عملی مشق کرنی ہوگی. جب آپ اس چھوٹے بیت اللہ میں جانے کی عادت بنائیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا فارغ کریں، تلاوت، دعا، ذکر، نماز، نوافل کے لیے وقت نکالیں، تو یہ عمل آپ کا وہاں باقی رہے گا، جاری رہے گا. اگر یہاں آپ نے سرے سے کچھ نہیں کیا ہے تو وہاں ایک دم آپ شروع کر پائیں، یہ خیال ہے، وہم ہے، اس کا حقیقت بننا بہت دشوار ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک تیاری ہے. ایک تیاری ہوتی ہے اسی کے ساتھ کہ ہم مالی اعتبار سے اپنا بجٹ بنا لیں کہ ہمیں ٹوٹل کتنا خرچ وہاں رہتے ہوئے کرنا ہے. اگر کھانا نہیں بنانے دے رہے ہیں تو آپ کو کھانا خریدنا ہے. اب وہاں رہ کر کتنے دن مکہ مکرمہ کے ہیں، کتنے مدینہ منورہ کے ہیں، کتنے منی عرفات کے ہیں. اگر شوہر بیوی دونوں جا رہے ہیں تو دونوں کا صبح و شام کا کھانا اور ناشتہ یہ سب ملا کر کتنا ہوتا ہے، اس کے اعتبار سے اپنا ایک بجٹ بنا کر رکھیں کہ اتنا ہمارے اوپر خرچ کرنا ہے، اتنا حج کے زمانے میں سفر پر خرچ کرنا ہے. جو ٹیکسیاں کرنی ہوتی ہیں، مینا سے یہاں آنا ہے، یہاں سے پھر مکے آنا ہے، عزیزیہ آنا ہے، مینا واپس جانا ہے، اس وقت میں ٹیکسیوں کا خرچ ہوتا ہے، وہ بھی مستقل ہے ایک. اس کے علاوہ اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ کو مسجد عائشہ تک جانا ہے، اگر بس ملے گی تو وہ کچھ ریال لے گی، اگر ٹیکسی سے جا رہے ہیں تو زائد رقم ہو جاتی ہے، پھر بار بار حلق کرانا ہے، اس کے بھی پیسے لگتے ہیں. تو یہ ایک بجٹ بنا کر رکھیں کہ اتنا خرچ ہمیں سفر پر کرنا ہے، اتنا خرچ ہمیں کھانے پر کرنا ہے، اتنا خرچ صدقات پر کرنا ہے، اس لیے کہ بال تو ٹوٹیں گے، ایک ایک ریال کے صدقے تو دینا ہی پڑیں گے. جو احرام کے ہیں اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کہیں کوئی ایسی فروگزاشت ہو جائے جس کی وجہ سے دم بھی لگے. ویسے نہیں آتا لیکن اللہ ماشاء اللہ، پھر مدینہ منورہ کا قیام ہے، صدقات بھی کرنے ہیں، پھر جو کچھ تھوڑا بہت کھجور پانی لے کر آنا ہے تو اس کی خریداری پر کل خرچ کتنا ہے. اس پورے کو آپ پہلے سے اپنا ایک ترتیب بنا لیں. ترتیب بنی ہوگی تو آپ کو آسانی ہوگی. پھر آپ شکوہ نہیں کریں گے کہ مدینے کی یہ چیز بہت مہنگی ہے، یہ چیز بہت سستی ہے، مکہ مکرمہ والے لوٹتے ہیں، فلانا یہ کرتا ہے، ٹیکسی والوں نے یہ کیا اور ہم تو بالکل خالی ہو گئے. یہ پریشانی آپ کو پیش نہیں آئے گی. اس لیے حاجی کو چاہیے کہ اپنا بجٹ بنا کر رکھے. یہ بھی ایک تیاری ہے. آخری تیاری یہ ہے کہ اگر آپ مریض ہیں کسی بھی طرح کے تو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اپنے لیے دواؤں کا انتظام کریں. ویسے بھی اگر آپ کی روٹین کی دوائیں نہیں بھی چل رہی ہیں تب بھی دستوں کے لیے اسپورولیک وغیرہ، کچھ وامٹنگ اور الٹی کے لیے ایوومن ہے یا
زوفر ہیں یا اس طرح کی کچھ دوائیں، بخار کے لیے کچھ نہ کچھ دوائیں، اسی طرح زکام نزلے کے لیے کچھ اسٹیرائڈس اور کچھ دوائیں، اسی طرح کھانسی کے لیے کچھ سیرپ، یہ اپنے ساتھ ہونا چاہیے. درد بند کرنے کی کچھ دوائیں، اسی طرح کوئی ایک آدھ اینٹی بائیوٹک، پٹی اور ایک آدھ دو بینڈیج اور اس کا ٹیوب جو لگانے کے کام آ جائے. بائی چانس ایک چھالا ہی اگر چپل کی وجہ سے ہو گیا تو آپ کو ٹیوب لگانا ہے. وہاں یہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں. آپ کے پاس جو ہوگا ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے کام آئے، پڑوسی کے کام بھی آ سکتا ہے، کسی اور کے کام بھی آپ دوسروں کی نیت سے لے جائیے، ثواب بھی ملے گا. پھر آپ بھی استعمال کریں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا. یہ دواؤں کی ایک کٹ. اس کے علاوہ چونکہ سخت گرمی کا حج ہوتا ہے، اس لیے ہم لوگ ہر حاجی کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ الیکٹرول کے پاؤچ ہونے چاہیے، لازمی لے جائیں. لوگ چڑچڑاتے ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے، انرجی ایک دم ڈرین ہوتی ہے، کمزوری آتی ہے، ہانپنے لگتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے دھوپ میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اچانک گر پڑے. یہ شکایتیں ہوتی ہیں عموماً، پچھلے سالوں میں یہ شکایتیں بہت رہیں. اس کا آسان علاج یہ ہے کہ آپ کے پاس الیکٹرول کے پاؤچ ہوں. آپ جب بھی پانی پئیں الیکٹرول ڈال کے پئیں. کم سے کم ایک حاجی کو 50 پاؤچ لے کر جانا چاہیے، کم سے کم. یہ اپنے ساتھ لے کر جائیے، یہ دوا ہے. اگر کسی جگہ بائی چانس ایسی نوبت آئے کہ آپ کے پاس پانی بھی نہیں ہے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ الیکٹرول ڈائریکٹ منہ میں ڈال لیں. یہ وٹامن سی بھی ہے اس میں. جیسے ہی آپ اسے منہ میں ڈالیں گے شوگر بھی بوسٹ کرے گا، اور وٹامن سی ہے تو ایک دم یہ انرجی بوسٹ کر دے گا. تو آپ جو ایک دم لڑکھڑا رہے تھے دمدار ہو جائیں گے. اجانیوں سے تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ اگر حاجی چڑچڑائے، چلانے لگے، چیخنے لگے، لڑنے لگے، الیکٹرول گھول کے پلا دینا، یہ صحیح ہو جائے گا. اس لیے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پانی کی کمی ہے باڈی میں. یہ تو ہے آپ کی تیاری. اب تیاری کا جو آخری حصہ ہے وہ ہوتا ہے، آپ 3 بیگ رکھیں گے. ایک بیگ آپ کا بڑا ہوگا، پہیے والا ہوگا. کوشش کریں کہ 4 پہیے والا ہو. اس کو اٹھانا، گھسیٹنا، چلانا اس کو آسان ہے، وہ خود کفیل ہوتا ہے. زیادہ وزنی بیگ نہ لیں. 20 کلو وزن ٹوٹل اس کا کرنا ہے. اگر بیگ ہی 8 کلو کا ہو گیا تو پھر آپ سامان کتنا رکھ پائیں گے اس میں. اس لیے بیگ ہلکا ہو، چاہے مہنگا ہو لیکن ہلکا ہو، اور اس میں سامان ٹوٹل ہمیں 20 کلو رکھنا ہے. سامان میں ہم لوگ عموماً مشورہ یہ دیتے ہیں کہ ایک ڈبل بیڈ کی چادر، لیکن بہت پتلی. پتلی کا مطلب وزن میں ہلکی، ڈارک کلر کی. ایک ڈبل بیڈ کی چادر، اس کے ساتھ ایک پتلی سی، بہت پتلی سی ایک رسی، بہت پتلی. سیفٹی پن، ایک اوڑھنے کی پتلی دبلی چادر، بہت ہلکی والی. ہلکی کا مطلب پیسے کی کمی نہیں، لیکن یہ کہ اس میں وزن کم سے کم ہو. اسی طرح ایک بچھانے کی بہت پتلی دبلی چادر، 5 جوڑ کپڑے، آپ کی دوائیں، آپ کا الیکٹرول، 2 تولیے، زیادہ موٹی تگڑی نہیں، 1-2 چھوٹے صابن بڑے بڑے نہ لیں، چھوٹے لیں چاہے 4 لے لیں، وہاں تو مل ہی جاتے ہیں اور اسی ریٹ میں ملتے ہیں، لیکن شروع میں پریشانی ہوتی ہے. 1-2 کپڑے دھونے کے صابن، 1 آدھ نہانے کا صابن، تھوڑا بہت صرف. کھانے پینے کا سامان. کھانے پینے میں آپ میدے کی چیزیں تلی بلی مل جاتی ہیں آج کے زمانے میں. جو لوگ کاجو بادام پستے چرونجی کشمش کھانے کے عادی ہیں وہ بھی رکھ سکتے ہیں. مونگ پھلی دانوں پر گزارا کرنے والے جو ہم لوگوں جیسے لوگ ہیں وہ مونگ پھلی دانے بھی چلا سکتے ہیں.
میری عرض یہ ہے اس میں یہ جو تفصیل تھوڑی سی بیان کرنی پڑتی ہے وہ اس لیے کہ یہاں ہم بیسن کی چیزیں کھا لیتے ہیں لیکن وہاں یہ بیسن کی چیزیں آپ کے لیے پیٹ کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ بنا دیں گے، اس لیے بیسن سے گریز کریں لے جاتے وقت۔ یہاں سے تو اچھا لگتا ہے، وہ چٹپٹا بھی ہے اور سب کچھ ہے اور بیسن ہے، لیکن وہاں یہ وضو کا مسئلہ، چونکہ ہمیں تو وہاں باوضو رہنا ہے، جتنی دیر حرم میں رہنا ہے باوضو رہنا ہے، بلکہ کوشش اس کی کرنی ہے کہ مقامات مقدسہ میں جہاں بھی رہیں باوضو رہیں، کوشش کریں کہ وہاں سوئیں بھی تو سنت کے مطابق باوضو سوتے رہیں، عادت اسی کی ڈالیں، اس لیے کہ یہاں ان مقامات پر ہم جیسے گناہگاروں کی حاضری ہی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، تو یہاں مدینہ منورہ میں ہم رہیں اور بے وضو رہیں یہ تو مناسب نہیں ہوگا۔ تو جب ہمیں باوضو رہنا ہے، پاک کیزہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہوگا جو چیزیں ہمیں وضو میں مداخلت کرتی ہیں، نقصان دے رہی ہیں۔ تو کھانے پینے کا سامان اور یہ دبائیں، تولییں، 5 جوڑ کپڑے ہلکے پھلکے لیں۔ ماؤں بہنوں سے بھی درخواست یہی ہوتی ہے کہ کپڑے ہلکے لیں، جڑے کڑے کپڑے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ذہن یہ اور بن گیا ہے کہ جاؤ تو مہندیاں لگا کے جاؤ، اللہ جانے کس نے بنایا ہے یہ ذہن۔ وہاں وہ ساغر خیامی کہتے تھے کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم یہ بڑھاپے میں کہا کہ یہ لیپا پوتی کرتی رہتی ہو، تو کہا تم ہی تو کہتے ہو کہ خدا کو منہ دکھانا ہے۔ تو یہاں خدا کو منہ دکھانے کے لیے یہ سب تکلفات کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے مہندی لگا کے جایا جائے اور یہ سب کیا جائے، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہے۔ ہمیں سادہ کپڑے، ڈھیلے ڈھالے اور کم وزن والے، کم سے کم وزن والے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہے وہاں اپنا بوجھ اپن کو خود اٹھانا ہے، تو کم سے کم وزن کے کپڑے ہوں۔ یہ ایک بیگ آپ کا تیار ہو چکا۔ دوسرا جو بیگ ہے آپ کا وہ کندھے پہ لٹکانے والا ہے۔ ہاں، اس بڑے بیگ میں ایک جوڑی سلیپر چپل بھی رکھنی ہے۔ سلیپر چپل برائے کرم وہ بڑی بڑی والی موٹی موٹی وہ سب نہ لیں، ہلکی پھلکی چپل لیں، اور اس کی جو بتی ہے اوپر کی وہ ربڑ کی نہ ہو، اس لیے کہ آپ کو وہاں 10 کلومیٹر 12 کلومیٹر پیدل چلنا ہے۔ یہ ربڑ کی جب رگڑ لگتی ہے کھال سے، دیر تک لگتی رہتی ہے تو وہ گرم ہو جاتی ہے اور چھالا ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہوتے ہیں پھر لوگ۔ شوگر والے اگر ہیں تو وہ چھالا لمبا چل جاتا ہے، پھر روتے پھرتے ہیں، وہاں دشواری ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب نہ کریں، یہاں سے جو چپلیں لے جائیں، یا تو وہ چائنیز والی جو آتی ہیں وہ چائنی بتیوں کی، وہ نیلے کلر کی ہرے کلر کی آتی تھی وہ، یا تو وہ مل جائیں، یا پھر کپڑے کی بتی والی جو آ رہی ہیں وہ زیادہ مناسب ہیں بنسبت یہ ربڑ والیوں کے۔ یہ یہیں پہننے کے کام آئے وہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہاں آپ جاتے کہیں، یہاں تو آپ پیشاب کو بھی موٹر سائیکل سے جاتے ہیں، وہاں آپ کو 10 کلومیٹر چلنا ہے، دشواری ہو جائے گی۔ 2 جوڑی چپل آپ لیں گے، ایک جوڑی اپنے بڑے بیگ میں رکھ لیں گے، ایک جوڑی چپل آپ اپنے کندھے والے بیگ میں رکھیں گے۔ کندھے والے بیگ میں 2 جوڑی احرام رکھنا ہے۔ احرام دنیا میں کہیں اسپیشل بنتا نہیں ہے، یہ جو آج کل احرام آ رہے ہیں چائنیز احرام، یہ سب چائنا کا مال ہے، یہ نقصان دے رہے ہیں۔ ان سے ہو یہ رہا ہے کہ ان کا جو پناہ ہے وہ کم آتا ہے، ان کی چوڑائی کم ہوتی ہے، تو پھر وہاں پتہ لگا گھٹنے تک کیفری پہنے پھر رہے ہیں لوگ، الٹے سیدھے۔ دوسرے ان کی لمبائی بھی کم ہوتی ہے۔ کم سے کم موٹا، آپ کھادی بھنڈار جیسی جگہوں پر چلے جائیں، میں ان کے ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرتا، موٹا لٹھا ڈبل پنے کا 2.5 میٹر کی ایک چادر کے حساب سے آپ 10 میٹر لے لیں اور ان کے 4 ٹکڑے کر لیں۔ موٹا لٹھا کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ دھو لیں تو گف ہو جائے، اور اگر اس پر پانی ڈالیں تو کھال نظر نہ آئے، یہ ہے موٹا لٹھا۔ بس اتنا ہی انہیں بتانا ہوتا ہے۔ لٹھے میں یہ بات ہے کہ وہ چونکہ خالص روئی کا ہے، اس لیے جب آپ اس کو اڑیں گے تو وہ چپک جاتا ہے ایک دوسرے سے، تو آپ چلتے رہیں گے وہ گرے گا نہیں۔ اگر ذرا بھی اس میں پولیسٹر ہے تو گر جائے گا وہ،
बार बार आपको संभालना पड़ेगा, परेशान होंगे आप। दूसरे ये कि लट्ठा ठंडा भी रहता है, आपको वो पसीना सोखता रहता है, आपको परेशानी नहीं होगी उसमें। तो कोई स्पेशल कपड़ा नहीं आता है इसका, मोटा लट्ठा 2.5 मीटर की 4 चादरें डबल पने की। इसका ख्याल रखें, सिंगल पना अगर आप लेते हैं तो वो टोटल ही 1 मीटर का है। अब उसको जब आप बांधेंगे और लौटेंगे उसको ऊपर से, तो वो नीचे से उठता चला जाएगा। फिर सतर को संभालना है, सतर ना खुले, एक ही लुंगी है, बहुत दुश्वारियां होती हैं, इसका ख्याल रखिए। तो 2 जोड़ी एहराम आपके कंधे वाले बैग में होंगे, 1 जोड़ी चप्पल होगी आपके, 1 जोड़ कपड़ा आपके इस बैग में होगा। बाई चांस अल्लाह न करे हवाई जहाज से उतरे और मालूम हुआ मेरा बैग मिसप्लेस हो गया, अब जुब्बा पहनना आता नहीं है, कपड़े हैं नहीं, तो एहराम बांधे कब तक फिरेंगे आप? 1 जोड़ी कपड़ा अपना हैंड बैग में रखिए, बर वक्त ज़रूरत पड़ती है। इसमें कुछ जो ज़रूरी दवाएं हैं आपकी, जो सुबह शाम की इस्तेमाल की हैं, वो इसी बैग में रखिए। कुछ खाने पीने का सामान इस बैग में डाल लीजिए, जो आप जेब में डाल सकते थे वो सब इसी बैग में डाल लीजिए। कुछ पैसे आप बड़े बैग में रखें, कुछ पैसे इस बैग में रखें। बड़े बैग में जब ताला लगाएं तो उसकी 4 चाबियां या कम से कम 3 चाबियों वाला ताला लें, और 1 चाबी इसी बड़े बैग की जेब में डाल दें। लगेज को कभी खुलवाते हैं वो लोग, खोलने का वक्त आ जाए तो चाबी वहीं की वहीं आपके पास हो। 1 चाबी उसकी अपने कंधे वाले बैग में डालेंगे, 1 चाबी अपने पर्स में रखेंगे या हजानी के पास रख देंगे, इसलिए कि आपकी सारी चाबियां उन्हीं के पास हैं। तो ये सबसे आसान रास्ता होता है। ये हैंड बैग में बस इतना ही सामान है, 1 जोड़ी चप्पल, 2 जोड़ी एहराम, 1 जोड़ कपड़ा, और उसके साथ 2-4 टिश्यू पेपर, दवाएं और खाने पीने का सामान। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आपके पास एक पर्स बैग होगा, छोटा वाला, जो गले में लटकाने वाला है। इसके 2 बंद होते हैं, एक गले में डालने का, एक कमर में बांधने का, वरना आप रुकू करेंगे और वो ऐसे ऐसे डोलेगा, इसलिए उसको कमर में बांधना है। इसमें पहले तो बहुत सारा सामान रखा जाता था, अब उतना रखने की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती कि मोबाइल आ गए हैं। अच्छा, आपका चार्जर और आपका पावर बैंक, ये दोनों चीजें आपके कंधे वाले बैग में होंगी। पावर बैंक को आप लगेज बैग में अगर डालेंगे तो वो लोग निकलवा देंगे, वरना खुद निकाल देंगे वो, इसलिए कि अगर लोड पड़ा और वो फट गया तो हवाई जहाज में आग लगा देता है, इसलिए वो लोग उसमें नहीं रखने देते हैं। आप उसको अपने कैरी बैग में, कंधे वाले बैग में रख सकते हैं। इसमें आपका मोबाइल रखा जाएगा इस पर्स वाले बैग में। एक चीज इसमें और रखी जाती है, उसको कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी का एक हथेली के बराबर टुकड़ा ले लेते हैं, ये 2 ले लें तो और अच्छी बात है। उनको प्लास्टिक थैली में पैक कर लेते हैं, उसको एक अपने ये पर्स बैग में रखते हैं और एक को अपने वो बड़े वाले बैग में डाल लेते हैं। ये 2 काम आता है। एक तो ये हवाई जहाज में तयम्मुम करने के काम आता है, इसीलिए उसको इस बैग में रखा है। और दूसरे, एहराम की हालत में आप टॉयलेट से आए, अब आपको हाथ धोना है, अब वो मिलते नहीं है, वो क्या होता है, बगैर खुशबू के साबुन ढूंढते फिरो। जब हम मुर्दे निला देते हैं पूरे मुल्तानी मिट्टी से, तो हाथ धोने में हमें क्या तकलीफ, वहां तो मिट्टी मिलेगी नहीं। ये इसका जरा सा टुकड़ा तोड़ो और इत्मीनान से इससे हाथ धोते रहो, तो टुकड़े तोड़ तोड़ के इससे हाथ धोते जाओ, ख़त्म भी हो गया। तो वो दूसरा है, वापसी में हवाई जहाज़ में जब होंगे आप, और उस वक्त में पूरा जहाज़ हाजियों का है, जाने में भी आने में भी। अब अगर वज़ू की ज़रूरत पड़ जाए तो पूरे हाजियों को हवाई जहाज़ में इतना पानी कहाँ से लाएं कि वज़ू हो जाए, तो उस वक्त में ये तयम्मुम करने के काम आता है। इसके लिए एक इतना बड़ा टुकड़ा मुल्तानी मिट्टी का, इसको ऐसा लेते हैं, ये टुकड़ा है पूरा,
یہ ذرا پتلا ہے، وہ ذرا چوڑا ہوگا، تھوڑا سا موٹا بھی ہوگا ہلکا سا. اس کو ایسا لیا اور ایسے ایسے مار لیا، اس کو رکھا اور پورے چہرے پر پھیر دیا، اور اس کے بعد پھر اٹھایا، پھر ایسے ایسے مار لیا، اور پھر ایسے دونوں ہاتھوں میں کوہنی سمیت باقاعدہ بالکل ایسے جیسے دھو رہے ہیں ایسے پھیر لیا. یہ آپ کا تیمم ہو گیا اگر نیت کر لی ہے تو. اس کے بعد آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے سیٹ پر نماز پڑھ سکتے ہیں. اس نماز کو جو ہوائی جہاز میں پڑھ لی گئی ہو اس نماز کو اپنے کمرے پر جا کر دوبارہ پڑھ لینا، لیکن قضا کی نیت مت کرنا، قضا ہوئی بھی نہیں ہے. اتنی بات ہو گئی. یہ آپ کا پرس تیار ہو گیا. اس میں آپ دعاؤں کی کتاب رکھیں گے، اس میں ایک آدھ چھوٹی سی حج گائیڈ ڈال لیں گے جو ضروری باتیں ہوں، ورنہ تو موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر ہی لیتے ہیں. ایک چھوٹی سی دعاؤں کی کتاب آتی ہے، ہندی میں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، اردو میں مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے. اس کا نام ہے الحزب الاعظم. الحزب الاعظم یہ دعاؤں کا انسائکلوپیڈیا ہے. حدیث پاک کی بہت ساری دعائیں اس میں بھری ہوئی ہیں. یہ عرفات میں، مزدلفہ میں، مینا میں اور حج کے زمانے میں جگہ جگہ پڑھنے، ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے لیے یہ کتاب سب سے اچھی ہے. یہ پرس آپ اپنے پاس رکھیے، اس میں یہ سب سامان ہے. تھوڑے سے پیسے بھی اس میں پڑے ہوئے ہیں جو ریال وغیرہ ہیں، وہ بھی اس میں تھوڑے سے رہیں گے. اس کے علاوہ ہم حجاج کو مشورہ دیتے ہیں کہ ہوائی جہاز میں جو لوگ سفر کرتے ہیں، خاص طور سے جنہیں عادت ابھی زیادہ پڑی نہیں ہے، ان کو کبھی کبھی جو خاص طور سے بلڈ پریشر کے لو یا ہائی کے مریض ہیں، جیسے ہی ہوائی جہاز ٹیک آف کرتا ہے، اوپر اڑنے لگتا ہے یا جب نیچے اترتا ہے تو ان کے کانوں میں ہوا بھرتی ہے اور بہت تیز درد ہوتا ہے. اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ کان میں روئی لگا لی جائے، یا جس وقت میں ہوائی جہاز اڑنے لگے تو زور سے کانوں کو دبا لیا جائے، تو یہ تکلیف کم ہو جاتی ہے. پھر بھی بعض لوگوں کو پھر بھی ہوتی ہے تو درد بند کرنے کی گولیاں اپنے پاس اسی پرس میں رکھنی چاہیے. روئی آپ ہوائی جہاز والوں سے مانگیں گے تو ان کے پاس اتنی ساری نہیں ہوتی، 2-4 کے لیے تو لے آتے ہیں، باقی وہ بہت محبت سے آپ کے کہہ کر جائیں گے کہ ہاں ہم آ رہے ہیں، اور آئیں گے نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے اپنا انتظام خود کریں. یہ روئی کے گالے 2 جانے کے لیے، 2 آنے کے لیے، یہ بھی ڈال لیں، یہ پرس میں ہی پڑے رہیں گے. یہ سب چیزیں ضرورت کی ہیں جو کام آتی ہیں. اور آپ کو آسان راستہ بتا دوں، جن عورتوں کو الٹیاں ہوتی ہیں یا جن عورتوں کو ہوائی جہاز میں اس طرح کانوں میں درد ہوتا ہے، ان کا ایک شاندار علاج یہ ہے کہ انہیں غصہ دلا دو. جیسے ہی انہیں غصہ آئے گا تو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے. بلڈ پریشر بڑھ جائے گا تو کبھی بھی الٹی نہیں ہوگی. سفر میں اگر آپ کار میں بیٹھے ہیں اور کوئی ایسا جملہ بول دو جس سے ایک دم وہ ہائپر ہو جائیں تو پورا سفر بغیر الٹی کے ہو جائے گا. لیکن ہوائی جہاز میں یہ ڈرامہ کرنا مت. بہرحال یہ آپ کے وہ سامان ہیں جن کی ضرورت آپ کو پڑے گی. یہاں تک تھی تیاری.